خصائص، فضائل، محامد، کمالات اللہ نے ابتدائے افرینش سے لے کر قیامت تک پیدا فرمائے، وہ تمام کے تمام بالاسالہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے۔ باقی جس کو جو کچھ ملا ہے، شان عطا کی گئی، کرامات دیے گئے، فضائل سے نوازا گیا، وہ سب جس کو جو کچھ ملا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور اللہ کے محبوب کے واسطے سے ملا ہے۔ بالاسالہ، براہ راست اور بغیر کسی واسطے کے تمام کمالات اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم پر دال ہو، جو چیز اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم پر دال ہو، اس پر دلیل طلب کرنا اور اس پر بحث کرنا فرمایا ہرگز جائز نہیں۔ فرمایا نبی پاک کے شان کی جو بات ہو، آپ کے فضائل کی جو بات ہو، آپ کے کمالات کی جو بات ہو، اسے بغیر کسی دلیل کے قبول کرنا چاہیے۔ فرمایا دلیل طلب نہ کی جائے، اس میں بحث نہ کی جائے، مباحثہ نہ کیا جائے، بلکہ فوراً اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی وہ روایت یا جو چیز دلالت کر رہی ہے حضور کی عظمت اور شان پر، اسے فوری طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ اور شیخ محقق نے فرمایا کہ اگر کسی روایت میں ایسی کوئی بات موجود ہو جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے لائق نہ ہو، وہ بات اللہ کے پیارے محبوب کی عظمت اور شان کے لائق نہ ہو، تو انہوں نے فرمایا بلا تأمل کہہ دو کہ یہ روایت غلط ہے۔ فرمایا سوچو بھی نہیں، بلا تأمل کہہ دو کہ یہ روایت غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب کی جو شان کی بات ہو، فرمایا اس پر یہ دلیل طلب نہ کرو کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کیسے ثابت ہے۔ فرمایا فوراً من وان اس کو تسلیم کر لو اور دل و جان سے اس کو مان لو۔ فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر طریقت حضرت سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مان لو۔ کیوں؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس چیز کو بلا دلیل مان لو جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور آپ کے ادب پر دال ہو۔ فرمایا کیوں دلیل نہ مانگو؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ دلیل کا طلب کرنا اور اس پر بحث کرنا یہ سوء ادب ہے۔ فرمایا یہ سوء ادب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور آپ کی تعظیم کو اللہ نے ایمان والوں پر فرض فرما دیا۔ نبی پاک کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام اللہ نے ایمان والوں پر واجب اور فرض فرما دیا۔ اور سوء ادبی، بے ادبی اور گستاخی کو فرمایا یہ منافی ایمان اور کفر قرار دیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر معمولی سی بھی کسی نے گستاخی کی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں غور فرمائیں کہ دیکھیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا اس طرح ذکر فرمایا کہ دوران گفتگو اور ارشاد کے دوران اگر کسی کی آواز بھی
اللہ کے پیارے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے. یہ عام طور پر گفتگو میں ہو جاتا ہے کہ بات ہو رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو تو یقیناً کسی کی آواز کسی دوسرے سے بلند ہو سکتی ہے. فرمایا کسی پر آواز کو بلند کرو یہ اور بات ہے، اگر تمہاری گفتگو کے دوران، میرے محبوب کے ارشادات کے دوران اگر کسی کی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو فرمایا سوار اعمال ضبط کر لوں گا اور اس کا ایمان فرمایا سلب ہو جائے گا، نہ ایمان رہے گا نہ اس کے اعمال باقی رہیں گے. آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ رسالت کا کتنا ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے محامد، محاسن اور خصائص، آپ کے اوصاف جمیلہ کا فرمایا قرآن میں کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اللہ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا اس اللہ کے محبوب کی تعظیم کرو اور اس کی فرمایا تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے. جب اللہ کے محبوب کی تعظیم واجب اور فرض ہے اور گستاخی اور بے ادبی یہ منافی ایمان ہے، موجب کفر ہے، موجب دلالت ہے اور گمراہی ہے، تو آئیے کہ جس وقت یہ ناپاک تحریک شروع ہوئی حضور کی گستاخی اور بے ادبی کی، اور یہ سب جانتے ہیں علماء کرام کہ یہ وبا بفاوائے حدیث اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر، اس کی اطلاع اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو پہلے عطا فرما دی تھی. اس بات کو یاد کرو کہ جس وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے لیے دعا فرمائی، شام کے لیے دعا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ اوافی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. آپ نے پھر یمن اور شام کے لیے دعا فرمائی. پھر عرض کرنے والے نے عرض کیا اوافی نجدنا، تو پھر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی اور نجد کا ذکر نہ فرمایا. آپ سے پھر عرض کیا گیا کہ اوافی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیے. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہنالک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، فرمایا وہاں کے لیے دعا، فرمایا وہاں سے تو زلزلے برپا ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، شیطان کا گروہ نکلے گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ قرن الشیطان، فرمایا شیطان کا حزب، شیطان کی ذریت پیدا ہوگی. اور وہ ذریت وہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں، علامہ شامی نے فرمایا اور دوسرے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جن کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی تھا، اور اس کے فتنے کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اور وہی مراد تھے محمد ابن عبد نجدی کہ جس نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کو اپنا مشن بنایا. یہاں تک کہہ دیا جس کو حسین آمن نے الشعب الثاقب میں بھی تسلیم کیا اور مانا کہ وہ ایسا بے ایمان تھا اور ایسا گستاخ تھا کہ ایک دن اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے یہ تو فائدہ دے سکتی ہے، اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ سے اتنا فائدہ بھی نہیں جتنا میری ہاتھ کی لاٹھی سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. فرمایا اس قدر اس نے گستاخیاں اور بے ادبیاں کی. یہ عظیم فتنہ تھا، اور آپ اس کے عظمت اور عظیم ہونے کا
اس سے اندازہ فرمائے کہ کتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہنالک الزلازل والفتن، فرمایا ایک فتنہ نہیں کئی فتنے یہاں سے رونما ہوں گے، اور یقین فرماؤ کہ اس کے بعد جتنے فتنے رونما ہوئے، قادیانیت کا فتنہ ہے، نیچریت کا فتنہ ہے، یہ تمام کے تمام فتنے اسے نجدی فتنے کی پیداوار ہے، یہ اسی کی شاخیں ہیں۔ جتنے فتنے بعد میں آئے ہیں فرمایا یہ تمام کے تمام، اب ایک فتنہ گور شاہی کا ہے، وہ بھی اسی کا ایک شاخ ہے، قادیانیت اسی کی ایک شاخ ہے، نیچریت اسی کی ایک شاخ ہے، باقی چھوٹے بڑے جتنے فتنے رونما ہوتے رہے وہ تمام کے تمام وہ اسی کی شاخ۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ نجدیت تھا، وہابیت کا فتنہ تھا، جس کا بانی اور موجد محمد ابن نجدی تھا۔ اس شخص نے اہل مدینہ پر اور اہل عرب پر شدید مظالم کیے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے انہیں مجبور کیا، تشدد کیا، مظالم ڈھائے، مجبور کیا کہ اس کی ناپاک تحریک کو وہ قبول کر لیں، جلا وطن کر دیے، جزیرہ عرب سے نکال دیا، انہیں قتل کرایا، جبر و تشدد کے ذریعے اپنا ہم نوا بنانے کی ناپاک کوشش کی، اور پھر اس شخص نے اپنے ناپاک قدم پورے جزیرہ عرب پر جما لیے، اور حجاز مقدس اس کے ناپاک قدموں سے آلودہ ہو گیا۔ پھر یہی تاریخ وہاں سے چلی اور ہندوستان تک پہنچی، اور یہاں کے مفاد پرست ملاؤں نے اسے قبول کیا، اس کے ہم نوا بن گئے، اور گستاخی رسول اور بے ادبی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز ایک شہر جس کا نام دیوبند تھا اس کو بنا دیا۔ اور وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی تاریخ شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور آپ کی تعظیم کو بدعت کے فتوے جاری کیے گئے، شرک کے فتوے جاری کیے گئے، اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کو انہوں نے بھی اپنا مشن سمجھ لیا، کتابیں لکھی، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے ان لوگوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے ارتکاب کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ تعظیم نبی واجب ہے اور فرض ہے، اور گستاخی رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ موجب کفر و دلالت اور گمراہی ہے، تو اس فتنے کا سب سے پہلے رد اور جواب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ان کا کلا کما کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی۔ آپ نے متعدد کتابیں لکھی، ان کا رد فرمایا، مگر وہ فتنہ کم تو ہوا، ختم نہ ہوا، اس کے شعلے اسی طرح بھڑکتے رہے، اور وہ لوگ گستاخی رسول کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے مختلف اوقات میں وہ اظہار اور اس کا ارتکاب کرتے رہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے اپنے فضل و کرم سے اور نہایت مہربانی سے 12ویں صدی کے اخیر میں حضور سیدنا محدث آدم، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت، جو محدث آدم بھی کہتے ہوں، مفسر آدم بھی کہوں، فقی آدم بھی کہوں، اللہ تعالیٰ نے خدا جانے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوصاف سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے انہیں ظاہر فرمایا، منصب شہود پر آئے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات کریم ہے کہ جس نے ان بے دینوں کا آ کے مکمل مقابلہ کیا، اور پوری تحقیق کے ساتھ آپ نے ان کا رد کر کے دنیا کو بتایا
کہ نبی پاک کی تعظیم اور نبی پاک کا ادب یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور نبی پاک علیہ السلام کا ادب اپنے دل میں پیدا کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ادب کا آ کر درس دیا، تعظیم مصطفیٰ کو، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، انہیں تو شرک کے فتوے دیے تھے نا کہ نبی پاک کی تعظیم، یہاں تک بک گئے کہ نبی پاک کی اتنی تعریف کرو جتنی عام آدمی کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہا کہ اس میں بھی کمی کرو، اس میں بھی کم، عام آدمی کی تعریف سے بھی نبی پاک کی تعریف کم۔ استغفر اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب کو افضل الخلق بنایا، آپ بالاتفاق افضل الخلق ہیں۔ خدا کی ساری مخلوق میں نبی پاک علیہ السلام کی مثل اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا، نبی پاک جیسا کوئی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، آسمان والوں میں کوئی نہیں، زمین والوں میں نبی پاک کی مثل کوئی نہیں، شرق اور غرب والوں میں نبی پاک کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نبی پاک کی مثل نہ کسی کو پیدا کرنا ہے، نہ پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تعظیم ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ تعظیم نبی، یہاں تک ان لوگوں نے توہین کی اللہ کے پاک محبوب کی کہ ان کی تعظیم عام آدمی تھی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ ان کی اللہ نے ان کو بڑھائی دی ہے، بڑے بھائی جتنی تعظیم کرو۔ صرف نبی پاک کے متعلق یہ کہ بڑے بھائی جتنی تعظیم کی جائے نبی پاک کی، ٹھیک ہے جی، اس سے بڑھو گے اور آگے چلو گے تو شرک لازم آ جائے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا اور ان بے دینوں کا آپ نے مقابلہ ایسا کیا اور ان کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ عرصہ دراز تک وہ لوگ سر نہ اٹھا سکے۔ اور امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اعلی حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے جن نے ان خطرات سے آپ نے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ لوگ اہل سنت و جماعت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ذیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام میں ملحد پر کے تسلیم زبانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے دودھ کا دودھ آ کر کیا، پانی کا پانی کیا، اور آپ نے واضح فرمایا کہ یہ اہل سنت کے عقائد نہیں ہیں جو ان کے عقائد ہیں، یہ ایک عظیم فتنہ ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو آپ نے آ کر بچایا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ ان کے دام فریب سے بچو، ان سے علیحدہ رہو۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، نبی پاک کا ادب ہے، نبی پاک کا احترام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کو دل و جان سے ماننے کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ نبی پاک کے گستاخ اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ادب کو اس طرح بیان فرمایا کہ اگر کسی کی آواز بھی محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، یا اتنی سی بات کہ کسی نے یوں پکارا، نام لیا کہ جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور نام لیتے ہو، تو آئیے سنیے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا۔ فرمایا اگر کسی سے ایسا ہو گیا، اور براہ راست نبی پاک کے واسطے سے یہ خطاب صحابہ کو ہو رہا تھا جن کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، عظمتیں بخشی ہیں، فضیلتیں عطا کی ہیں، اس لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ اگرچہ تمہاری شان، میں نے تمہیں شانیں دی ہیں، عظمتیں بخشی ہیں، صاحب کرامت بنایا ہے، اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم میں سے بھی کسی کی آواز نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو گئی تو نہ تمہارا ایمان باقی رہے گا، نہ تمہارا کوئی عمل باقی رکھوں گا۔ فرمایا سب ضبط کر دوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کی بارگاہ کا اتنا ادب ہو، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کا کوئی انتہا ہو سکتی ہے یا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بات تو کہنی تھی، لیکن میں نے یہ کاٹ چھانٹ کر کے دو لفظ کہے کہ وہ مولانا صاحب سامنے بیٹھے، انہوں نے فرمایا ایک سے پہلے ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ میں تو بھائی
یہیں کہ ادنا 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 سے ادنا ایک خادم اور غلام ہوں اور ہر جمعے حاضری بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آج تقریب ہے عرس سراپا قدس کی، اور رات بھی آپ نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت کے نامور خطبہ اور علماء وہ تشریف فرما ہوتے رہے اور اپنے اپنے بیانات فرمائے انہوں نے. اور اب بھی ہماری جماعت کے ایک نامور عالم دین آل رسول حضرت قبلہ پیر طریقت سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب، جو اہل سنت کے محبوب ترین خطیب ہیں، اہل سنت کے محبوب ترین خطیب ہیں، اور ہمیشہ ہمارے آقا نعمت جانشین محدث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت ہمارے مخدوم و محترم سیدنا حضرت قبلہ پیر محمد فضل رسول صاحب دامت برکات العالیہ ہمیشہ اسی بنا پر کہ آپ چونکہ نہایت بہترین انداز میں خطاب فرماتے ہیں، ہمیشہ آپ ہی کو حکم فرماتے ہیں کہ عرس اعلیٰ حضرت کا ہو یا حضور سیدنا محدث اعظم کا ہو، یہ کرم فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے خیالات سے یہ نوازتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، وہ چونکہ تشریف فرما ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت ہو گیا ہے، آپ تشریف فرما ہیں. میں انہی کلمات پر اکتفا کرنا چاہوں گا کہ حضور کا ادب، نبی پاک کی تعظیم یہ فرض اور واجب ہے، اور نبی پاک کی اہانت، نبی پاک کی توہین اور گستاخی یہ موجب کفر ہے. اور بعض دفعہ تو بعض لوگوں نے اس انداز میں توہین کی ہے کہ کفر لازم نہیں آیا بلکہ التزام کفر ہوا ہے. جی ہاں جی، وہ کافر ہوئے، علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا اور وہ حق تھا، اس لیے کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ نبی پاک کی تعظیم واجب اور فرض ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس عظیم فتنے کا اپنے دور کے اندر جو رد اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت جس انداز میں کیا، اس انداز میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا اور نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے جی. ہم سب جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ اعلی حضرت ہی کا فیض ہوتا ہے کہ ان کے رد میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہمیں اصول اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما گئے، انہی کی روشنی میں ہم اہل سنت و جماعت کے ایمان کے تحفظ کے لیے اہل سنت علماء بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اسی مسلک کے حق پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس مسلک کو قیامت تک ہمیشہ غالب رکھے. اب لوگ کوششیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. وہ دوسرے لوگ مادی اعتبار سے بڑے منظم ہیں، لیکن یقین فرماؤ جو کچھ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات. ٹھیک ہے جی. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. ان لوگوں نے تو بڑی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں یقین سے بلکہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بظاہر ان کا غلبہ دکھائی دے رہا ہے، دہشت گردی ہے. اور کون لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، کون اس کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ بھی اب کسی پر مخفی نہیں رہا. لیکن جتنا چاہیں زور لگا لیں، انجام ان کا کیا ہوگا؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب قادری رضوی. اب تشمیلاتے ہیں خطیب پاکستان ابو الحقائق حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب. وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان شان نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان.